بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 97ویں اجلاس کے دوران ایک ضمنی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ پر تنقید کی۔ تموکو ڈیولپمنٹ کلچر یونین کے زیر اہتمام اور یونین کے پرنسپل نمائندے اور پی ٹی ایم یورپ کمیٹی برائے بین الاقوامی سفارتکاری اور امور خارجہ کے سربراہ فضل الرحمان آفریدی کی زیر صدارت اس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر نسیم بلوچ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے پاکستان کے ساتھ چین کی شراکت داری سے لاحق خطرات پر بات کی۔ انہوں نے ابنائے ہرمز کے قریب واقع گوادر کی تصویراتی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، چین نہ صرف اقتصادی غلبہ چاہتا ہے بلکہ ایک اہم سمندری راستے پر بھی کنٹرول چاہتا ہے۔ گوادر کے گرد باڑ لگانے کا مقصد صرف بلوچ عوام کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ یہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک اہم خطے پر چین کے اثر رسوخ حاصل کرنے کے عزائم کی عکاسی ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں چین کی مداخلت کے نتیجے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، سی پیک جسے اکثر ترقیاتی اقدام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نے خطے کے قیمتی وسائل بشمول گیس، سونا اور تانبے کے استحصال کو بڑھایا ہے، جبکہ گوادر بندرگاہ جسے منصوبوں کے لیے کئی دیہات مکمل طور پر بے گھر کر دیے گئے ہیں۔ سی پیک بلوچوں کے لیے خوشحالی کی وعید نہیں بلکہ یہ پسماندگی اور بے دخلی کی ایک اور شکل ہے۔ بلوچوں کے لیے گہری ثقافتی اہمیت کے حامل شہر گوادر کو فوجی علاقے میں تبدیل کرنا بھی چیئرمین بی این ایم کی تقریر کا ایک اہم حصہ تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقامی باشندے اب فوجی منظوری کے بغیر اپنے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ علاقہ چین کے وسیع تر جغرافیاتی سیاسی عزائم کے تحت ایک فوجی زون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی جبری گمشدگی کا حوالہ دیتے ہوئے ان دردناک تجربات کی طرف اشارہ کیا جو ایک جبری گمشدہ شخص اور اس کے اہل خانہ کو درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا، بلوچ قوم کی آزادی کی خواہش کو دبانے اور لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے جبری گمشدگیوں کی منظم پالیسی اختیار کی گئی ہے، جس میں ماورائے عدالت قتل اور تشدد بھی شامل ہے۔ بلوچستان کے جبری الحاق کے بعد سن 1948 سے بلوچ عوام ان مظالم کا شکار ہیں۔ پاکستان میں دیگر محکوم اقوام کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر انہوں نے کہا، ہزاروں بلوچ، پشتون، سندھی اور کشمیریوں کو بغیر کسی مقدمے کے حراستی مراکز میں قید کیا گیا۔ یہ مراکز ناانصافیوں کے بلیک ہول ہیں جہاں قیدیوں کو ہولناک تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان جبری گمشدہ قیدیوں میں بہت سے دوبارہ کبھی منظر عام پر نہیں آتے۔ اپنے اختتامی کلمات میں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنی خاموشی توڑے۔ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری بین الاقوامی توجہ کا مطالبہ کرتی ہیں۔ پاکستان کو اس کے اقدامات کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور مسلسل خلاف ورزیوں پر پاکستان پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ انہوں نے پرزور الفاظ میں دہرایا کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ عالمی برادری بلوچ عوام کے حق، خود ارادیت اور آزادی کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیں۔